کہتے ہیں خواہشات کے سمندر کا دوسرا کنارہ دکھائی نہیں دیتا، جبکہ میرا خیال ہے کہ دوسرا کنارہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس میں اٹھنے والی لہریں طے بطے ہوتی ہیں۔ ایک خواہش کے بیچ 20 چھوٹی چھوٹی امنگیں، آرزوؤں کی تفصیلات میں بھیگی ہوئی یہ تمنائیں ہوتی بھی ہمہ جہتی ہیں، دنیاوی و وقتی، اخروی و لافانی، ظاہری و باطنی، کبھی اتنی ذاتی کہ اکیلے میں بھی نہ دہرائی جائیں، اور کبھی اتنی اجتماعی کہ نعرے بن جائیں۔ غرض یہ الگ ہی جہان ہے، جذبات اور ملفوف مسکراہٹوں سے سجا۔ میں بھی جب اپنی دیرینہ حج کی آرزو سے سر مڑا کر فارغ ہوا تو چند انوکھی اور پرانی خواہشوں کے اولے برس پڑے، جیسے یہ خواہش کہ حجر اسود کے سامنے پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کی جائے۔ عین حج سے فراغت کے ایام، بلا کا رش، لیکن آرزوؤں کو دکھائی اور سجھائی تھوڑے ہی دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ کا نام لے کر کود پڑے اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے، خود سے کیے گئے اس وعدے پر بھی پوری طرح کاربند کہ دھکا کسی کو نہیں دینا اور نہ ہی جان بوجھ کر کسی کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث بننا ہے۔ خوش قسمتی سے میں ایسے مقام پہ تھا جہاں خواہش کرنا نہیں، خواہش کا ہونا ہی شرط ہے۔ سو جلد ہی ہماری تکمیل آرزو کا وقت بھی آ گیا۔ میں مغرب سے ذرا پہلے طواف کر رہا تھا کہ صفیں بننا شروع ہو گئیں۔ میں عین حجر اسود کے سامنے دوسری صف میں تھا کہ ایک صاحب نے مجھے بازو سے پکڑ کر لائن میں کھڑا کر لیا۔ دوسری طرف ایک اور صاحب نے بازو میں بازو یوں ڈالا جیسے میان میں تلوار۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ صف قائم رہے، کوئی آگے نہ نکلے اور پیچھے طواف بھی جاری رہے۔ ابھی اذان مغرب شروع نہیں ہوئی تھی، ہم سے پیچھے کھوے سے کھوا چھل رہا تھا، جبکہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف بنائے کھڑے تھے۔ سامنے کعبہ اور حجر اسود، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، بس مانگنے کا حوصلہ کیجیے۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ دونوں اطراف سے صف کا دائرہ یوں مجھ میں پیوست تھا کہ شاید خیال بھی درمیان سے نہ گزر پائے۔ طواف کرنے والے پیچھے سے ٹکرا ٹکرا کر گزر رہے تھے۔ حجر اسود کا بوسہ نماز کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اذان ابھی نہیں ہوئی تھی۔ دعاؤں اور اذکار کی مقدس بھن بھناہٹ کسی اور ہی دنیا کا لطف دے رہی تھی۔ اس دوران میں میری نظر اپنی سجدہ کرنے کی جگہ پر پڑی تو وہاں ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر گرا ہوا نظر آیا۔ سارا مطاف اتنا صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ تنکا بھی دکھائی نہ دے۔ جی چاہا کہ فوراً جھک کر اس ٹیشو پیپر کو اٹھا لوں، پر اتنے رش میں جس ڈیوٹی پر میں ڈٹا ہوا تھا وہاں سانس لینے سے بھی ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ سو میں نے جلدی سے اپنا ایک پاؤں آگے بڑھایا، کیونکہ جھکنے کا تو نہ موقع تھا اور نہ ہمت، اور اس ٹیشو پیپر کو اپنی طرف کھسکا کر دونوں پاؤں کے بیچ کر لیا۔ فخر سے حجر اسود کو دیکھا کہ ہم بھی صفائی کرنے والوں میں ہیں، لیکن یہ کیا؟ دائیں جانے والے صاحب نے کھٹ سے اپنا بازو میرے بازو سے نکالا، اطمینان سے جھک کر میری ٹانگوں کے بیچ سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ کر واپس اپنی پرانی جگہ پر ڈٹ گئے۔ صاحب، طواف جاری تھا، لیکن مجھے یوں لگا کہ گردش کائنات رک گئی ہو۔ مجھے دونوں جانب بازوؤں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں گر جاتا۔ میں نے دوران طواف اس کے بعد بہت سے ٹیشو پیپر سمیٹے، پر وہ ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر جیسے آج بھی دل پر چسپاں ہے اور اتر کر نہیں دے رہا۔ سچ ہے، سعادتوں میں قسمت کے ساتھ ساتھ ہمتوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔